تقویٰ کی اہمیت تزکیہ ہو تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں تربیت و تزکیہ پروگرام میں آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین اعظام، آج تیسرا روزہ ہے، تیسری سحری ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لمحات اللہ ہمارے لیے مبارک بنائے اور ہماری عزت کا باعث بنائے۔ عبادات کوئی بھی ہوں، روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، صدقات ہوں، یا کسی بھی قسم کی عبادت ہو، کوئی بھی عمل ہو، اللہ کے ہاں وہ تبھی مقبول ہو سکتا ہے، تبھی وہ عزت اور مقام پا سکتا ہے جب تک اس عمل کی طے میں، اس کی بنیاد میں خالص نیت ہو۔ نیت کا اعمال کی قبولیت میں بہت گہرا تعلق ہے۔ نیت خالص ہو تو نہ کیے ہوئے عمل کا بھی اجر مل جاتا ہے، اور نیت خالص نہ ہو تو لاکھوں اور کروڑوں روپیہ لگایا ہوا، ساری زندگی اس پر صرف کی ہوئی توانائی اور صلاحیت لگائی ہوئی بیکار ہی نہیں جاتی، بلکہ الٹا عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی روزے جیسی عظیم عبادت کا نیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ روزہ قبولی تب ہوتا ہے جب نیت خالص ہو۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ خالص نیت کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جو عام روزمرہ ہماری زندگی میں ہمیں درپیش رہتے ہیں۔ تو ان سوالات کے جواب کے لیے آج ہماری اس بزم میں، آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم ہیں، خاندان لکھویہ کے گلِ سرسبز ہیں، گورنمنٹ یونیورسٹی آف اوکاڑا میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے تعلیمی تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد زید لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے ہی قابل احترام بزرگ عالم دین، 50 سالہ تدریسی اور تصنیفی خدمات رکھنے والے، تعلیمی خدمات رکھنے والے، 15 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں اور تجربہ کار ہیں، بڑی دور اندیش ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں سماجی، معاشی، معاشرتی مسائل پہ، دینی مسائل پہ، جناب پروفیسر ڈاکٹر مزمل احسن شیخ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ دونوں بزرگ یقیناً خوش ہوں گے اس بات سے کہ پیغام ٹی وی اللہ کے فضل سے آپ آج اس کے مہمان ہیں۔ آج یہ ایک لاہور سے شروع کیا جانے والا یہ چینل، یہ پورے پاکستان میں، پھر ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، چائنا میں، ایران میں، پورے ایشیا میں، گلف میں، کویت میں، قطر میں، سعودی عرب میں، دیگر بہت سے ممالک سے ہوتا ہوا آج اللہ کے فضل سے یہ یورپ اور یو کے کی فضاؤں میں بھی اللہ کے فضل سے یہ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، اور یو کے اور یورپ کے بسنے والے ہمارے بھائی آج ہمارے ساتھ اس میں شامل ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام ہے، اور اس پر ہمارا سر اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لا رہا ہے۔ بہرحال ایک ضمنی بات تھی۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہوگا خالص نیت۔ اس حوالے سے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ نیتوں کا خالص ہونا، اس سے کیا مراد ہے، اور خلوص کس کو کہتے ہیں، اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت بنیادی طور پہ یہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل کی کیفیت ہے کہ کوئی بھی عمل سر انجام دیتے ہوئے کوئی شخص اس کے دل میں کیا ہے۔ اور اہمیت کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد اکثر محدثین نے پہلا ہی باب کتاب الایمان باندھ کر اس میں پہلی ہی روایت جو ہے وہ یہ ترتیب میں رکھی، اس کا سبب بھی یہی ہے، اور اس کے الفاظ بھی یہ بتاتے ہیں کہ واقعی وہ اس لائق تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان جو ہے اس کو اولین حیثیت سے بیان کیا جائے۔ بالکل صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ واہ، اعمال کی جو ظاہری کیفیت ہے
وہ کتنا ہی خوبصورت ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا وہ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہے، لوگوں کو اس سے کتنا فائدہ پہنچا ہے، صحیح، یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر، جو اصل اس عمل کے نتیجے کا جو انحصار ہے وہ اس نیت کے اوپر ہے جس نیت سے وہ عمل سر انجام دیا گیا۔ بالکل، تو یوں کہہ لیں کہ اصل چیز نیت ہے، عمل جو ہے وہ ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی عمل عمارت ہے تو اس کی بنیاد نیت ہے۔ جی، بلکہ کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ عمل ایک دوسرے سے متضاد ہو اور نتیجہ ایک ہی ہو۔ مثال کے طور پہ علماء یہ رائے بیان کرتے ہیں، یہ ایک مثال بیان کرتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے پرانے دور میں کسی شخص نے مسجد کے دروازے پہ ایک لکڑی کی میخ گاڑ دی، اس نیت کے ساتھ کہ مسافر آتے ہیں ان کو اپنی سواری باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی سواری باندھنے تو وہ اپنی سواری یہاں باندھ دیں گے۔ وہ شخص میخ گاڑ کے چلا گیا، دوسرا آتا ہے، آ کے دیکھتا ہے کہ یہاں دروازے کے سامنے میخ، یہاں تو صبح کے وقت، فجر کے وقت، عشاء کے وقت نمازی آئیں گے، ٹھوکر لگے گی، وہ اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ اب عمل دونوں کا ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، لیکن نیت دوسروں کی خیر خواہی ہے، اس بنا پر وہ قابل تحسین ہے۔ دونوں کو اجر مل گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی جو ہے وہ بالکل اس مثال سے اس کی اصل سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے اعمال کا جو اصل انحصار ہے وہ نیت پر ہے، اس کی ظاہری کیفیت پر نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ اخلاص جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اخلاص کو ہم کیسے اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ یہ اخلاص ہے؟ کام تو جیسے ڈاکٹر صاحب سارے ہی کام ہیں، وہ بھی کام ہے، وہ بھی کام ہے، لیکن نیت کی بات ڈاکٹر صاحب نے کر دی ہے کہ نیت، اخلاص جو ہے نا یہ کیا ہے؟ اس کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں آ جائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں جو فرمایا کہ جیسے دودھ کا مسئلہ ہے، ان بین فرث و دمن لبنن خالصا، واہ کیا بات ہے! تو دونوں کے درمیان خون کا ہونا اور اس کا ہونا، لیکن درمیان میں دودھ بالکل خالص ترین مل جانا کہ جس کے اندر کسی بھی ملاوٹ کا شائبہ نہ ہو، نہ گوبر کی ملاوٹ ہے، نہ خون کی ملاوٹ ہے، نہ دودھ کی ملاوٹ، سائغ للشاربین، گھٹا گھٹ خوب شوق سے وہ پیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو سبحان دین جو ہے، اعمال ہمارے، اس کی بنیاد انما کے ساتھ جو ارشاد گرامی ہے سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا شیخ ذکر فرما رہے تھے کہ انما کلمہ اثر حقیقت، اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتی کہ اعمال کی بنیاد وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ اور انما لکل امرئ ما نوی، اور یہ بھی کہ نیت المومن خیر من عملہ، بعض دفعہ عمل سے وہ بڑھ جاتا ہے معاملہ، تو یہ خالصاً اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ ایک بندہ ظاہرہ طور پر لوگوں کو تشویق دلانے کے لیے تاکہ اور زیادہ مدد ہو جائے ایک بندے کی، تو اس کا اجر اس کے لیے ہے، ورنہ یہ ریاکاری میں عام طور پر، تو ریاکاری یہ ہے کہ دکھاوے کے طور پر کیا جائے کہ لوگ کہیں گے کہ جی بہت دیا ہے یا بہت اس نے مدد کی ہے، تو وہ تو پھر ریا شرک اصغر میں آ جاتی ہے، جس کے لیے اللہ مطہر قلب من النفاق و عملی من الریا۔ اور وہ جو موجود ہے کہ حافظ قاری عالم ہے اور ایک سخی ہے اور ایک اس طرح شہید ہے، تو چونکہ نیتوں میں شہرت ہے، دکھاوا ہے، اس وجہ سے وہ مردود ہو جائیں گے۔ تو مومن کا تھوڑا سا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً، وہ شوق دلانے کے لیے یا چھپا کے، جیسے جیسے طریقے اسوہ حسنہ سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ اب ایک دفعہ وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک مستحق آیا ہے، اب جی چاہتا ہے کہ اس کو 10,000 دیے جائیں، لیکن پلے 500 سے زیادہ نہیں ہے، تو وہ چھپا کے اس کو دے دیتا ہے، تو نیت میں جو آیا تھا کہ 10,000 ہوتا تو دے دیتا، 10,000 کا مل جائے گا، اور یہ 500 ہے، اس کا بھی اجر اپنی جگہ پر ہے، تو وہ ہو جاتی ہے ترجیح۔ تو دین کے اندر بھی ہر عمل کا اخلاص ہے۔ اب روزہ ایسا عمل ہے کہ جو کسی کو نظر نہیں آتا ہے، بعض بدبختی یہ ہے کہ اندر سے آیا کھانا کھا کے کہندا بڑا روزہ لگتا پیا، تو کتنا بڑا جھوٹ ہے، ایک جرم روزہ نہ رکھنے کا اور ایک اوپر سے جھوٹ بولتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے خالص ہے، میں جانتا ہوں، میرا بندہ جانتا ہے، تو جزا بھی میں ہی دوں گا، وانا اجازی بہ، جیسے محدثین کی جزا میں ہی ہوں اس کی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ خالص معاملہ ہے، اور بنیاد اس کی یہی ہے کہ اللہ کی رضا کا حصول
اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا مطابق. ڈاکٹر صاحب، ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. یہ اللہ کا دلوں میں دیکھنا اور اعمال کو دیکھنا، دو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں. تو آپ اس حدیث کے تناظر میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ اللہ کا دلوں کو دیکھنا کیا ہے اور اعمال کو دیکھنا کیا ہے؟ جبکہ اس سے پہلے آپ بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی یہ فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا صرف نیت ہی ہے، عمل کوئی بھی ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو جیسا بھی ہو. تو اس حدیث میں تو یہ آتا ہے نا کہ دلوں کو بھی دیکھتا ہے اور عملوں کو بھی دیکھتا ہے. بالکل. نیت کے حوالے سے قلوبکم جو ہے تمہارے دلوں کو دیکھنا، اس سے مراد نیت ہے کہ دل میں کیا ہے. اور دوسری جو بات ہے عمل، کہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. پہلے نیت کو دیکھتا ہے پھر عمل کو دیکھتا ہے. نیت بنیاد ہے، پہلے تو نیت ٹھیک ہوگی تو عمل کی بھی کوئی حیثیت بنے گی. جی بالکل صحیح. اور اگر نیت درست نہیں ہے تو عمل جیسا بھی ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمل کی طرف بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، صرف نیت کو نہیں دیکھتے. اس سے بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی کام جتنی بھی اچھی نیت سے کیا جائے، وہ کام کو کرتے ہوئے طریقہ کا اختیار کیا گیا. کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی مہر اس پہ ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو یہی مطلب ایک سمجھ میں آتا ہے کہ عمل کی طرف اگر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ نماز کوئی بندہ ادا کر رہا ہے، وہ فرض نماز ادا کر رہا ہے، باجماعت نماز ادا کر رہا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملا ہے. تو اب اس کو اس کی نیت بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے اور اس کا عمل بھی دیکھنا ہے کہ نیت ایک تو درست ہے کہ نہیں. اور اگر نیت درست خدا نخواستہ نہیں ہے اور عمل چاہے جتنا ہی خوبصورت اور جتنا ہی سنت کے مطابق کیوں نہیں، ضائع ہو جائے گا، وہ عمل بالکل بیکار ہے. اللہ اکبر. اور اگر نیت درست ہے اور نیت درست ہونے کے بعد پھر عمل جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. نماز تو ادا کی گئی ہے لیکن وہ باپ دادا کے طریقے کی پیروی پہ کی گئی ہے، وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور شخصیت یا کسی اور ذات کی پیروی پہ وہ کی گئی ہے. تو ایسا عمل جو دانستہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کیا جائے، وہ جتنی بھی اچھی نیت سے کیا جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو عبادات میں اخلاص کی بات کی گئی ہے کہ عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، معاملات کا بڑا تعلق ہے انسانی زندگی کے ساتھ، تو معاملات میں اخلاص کیسے پیدا ہوگا اور عبادات میں اخلاص کی کیا نوعیت ہے؟ سبحان اللہ. وہ جو حدیث جبریل ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام اور ایمان کے بعد پھر احسان کا ایک سوال آیا. تو جب تک یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ میرے عمل کو دیکھ رہا ہے اور میرے دل کو بھی دیکھ رہا ہے، نیت و فعل القلب اور نیت و عمل القلب، تو الفاظ تو ہمارے یہاں کہ جی ایسی چیز ہونی چاہیے، لوگوں نے الفاظ ہی کرنے شروع کر دیا اور اس کا صریح خلاف ورزی بھی نعوذ باللہ ہو رہی ہوتی ہے. بڑا المیہ ہے کہ آگے جنازہ پڑا ہے اور امام یہ کہے کہ پیچھے اس امام دے، حالانکہ وہ خود امام ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے. اب روزے کی نیت جو ہے، یہاں یہ ایک ضمن آپ کا سوال ہوگا بھی کہ وَبِ صَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ عربی کے معیار پر، سنت کے حدیث شریف کے تو معیار پر مطلقاً ہے ہی نہیں. بالکل. تو مومن جس وقت بھی عمل کرنے لگتا ہے اس کے اندر جو اٹھان اٹھتی ہے، اگر اللہ کے ساتھ وہ کہ اللہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ کیفیت اللہ نصیب کر سکتا ہے، کرتا ہے. اور اگر نہیں تو پھر اللہ تو مجھے دیکھتا ہے وہاں چاہے کوئی بھی نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پر آپ سے مزید کچھ پوچھنا چاہوں گا، وقت بریک کا. ناظرین کرام، نیت کا خالص ہونا عمل کی قبولیت کی دلیل ہے، یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے. لیکن نیت خالص کیسے ہو سکتی ہے، عمل کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے، اس پر بات جاری ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کا پروگرام تربیت و تزکیہ،
آن ایئر ہے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اخلاص کی، عمل کی بنیاد، چونکہ عمل کی قبولیت کا معیار نیت خالص ہے، اخلاص ہے۔ تو اخلاص کے میں سوال کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ اخلاص، عبادات میں اخلاص کی تو سمجھ آتی ہے، معاملات میں اخلاص کیا ہے؟ ہمارے رشتہ داریوں میں، تعلق داریوں میں، لین دین میں، اور وہ یہ سارا یہ معاملات، یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ معاملات میں اخلاص کی کیا کیفیت ہے؟ وہ جو واقعہ سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا بیان فرمایا کہ وہ روزگار کے لیے نکلے اور پھر ایک طوفان باد و بارہ میں غار میں گئے اور چٹان آگے، تو معاملات کی اس میں بہت اچھی عمدہ تشریح آ جاتی ہے کہ بھئی کوئی عمل پیش کرو جو خالصتاً لوجہ اللہ کیا ہو، اور تینوں نے اپنے اپنے اعمال جو پیش کیے ہیں اس میں ایک یہ والدین کا جو اللہ کے بعد حکم دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو یہ معاملات میں والدین سے شروع ہوتا ہے پورے معاشرے کا، تو اللہ پاک نے اس کو ہٹا دیا کہ اللہ تیری رضا کے لیے، اور کوئی نہیں یہ جانتا ہے ان کا اکرام احترام اور ساری رات جو کیا تھا۔ دوسرے نے جو معاملات مزدوری کے حوالے سے بیان کی تھی، وہ بھی انسانی وہ بھی اسی معاملات چیز کے اوپر آ گیا، اور کہ مزدور کی مزدوری قبل جو فرقے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے، یہاں خون بھی خشک ہو جاتے ہیں تو نہیں دیتے ہیں، تو یہ معاملے کی جو بنیاد ہے، اور یہ وہ مزدور ہوتے ہیں بیچارے کہ یہ سارے جو ہمارے لیے غریب مسکین مزدور ڈیوٹیاں دے رہے ہیں پولیس میں، فوج میں، جہاں پاری میں، تو یہ وہ ذریعہ ہے ہمارے لیے، یہ سارا جو وقار باغ، تو ان کا اگر اکرام نہیں کریں گے، ڈیوٹی نہیں دیں گے، پورا نہیں کریں گے، تو یہ تو بہت بڑا وبال ہوگا۔ اور اس نے جو بہت کچھ وہ عمدہ ترین اس کے ساتھ کیا، پھر یہی وہ تقویٰ جس کے پچھلے 2 روزوں سے آپ بات کر رہے تھے، تو ان کے حساب سے یہ مد نظر ہے کہ تبلیغ کا جو پہنچانے کا داعیہ ہے کہ وہ عورت مجبوری محض کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، تو اس نے جب وہاں وہ کیفیت تھی تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اس مور کو نہ توڑ۔ تو میں پیچھے ہٹ گیا اس لیے کہ اللہ اس وقت تو میں 60 دینار آج کا تو 10 لاکھ دے چکا تھا، تو اگر تیری رضا کے لیے ہے تو پھر نجات دے، اور اللہ نے ان سے یعنی معاملات میں اخلاص ہو تو انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو ایک تو عمل کی بات ہے نا کہ بندہ نیت کرتا ہے، نیت کا تو ظاہر قصد اور ارادے سے تعلق ہے، دل میں جو ارادہ کیا، کیا اسلام کے اندر کوئی ایسے الفاظ کسی نیت کے لیے ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ بندہ کوئی ارادہ اپنی زبان سے بھی الفاظ دہرائے؟ جیسے محترم ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ روزے کے لیے ایک چند عربی کے لفظ جوڑے ہوئے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یا اسی طرح نماز میں بعض لوگ پنجابی زبان میں 2 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے یہ وہ کرتے ہیں۔ کیا اس طرح کی نیتوں کے الفاظ کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ یقیناً جس طرح سے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، تو نیت کے اعتبار سے بھی کہ نیت کس طرح سے کی جائے، زبان سے کی جائے وہ یا دل میں کی جائے، اس کا فیصلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کرتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں جانور ذبح کرتے وقت تکبیر کا پڑھا جانا، قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے احرام جب باندھا جاتا ہے تو اس وقت بھی زبانی طور پر نیت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون منقول ہیں۔ تو جہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ کے ساتھ نیت کرنا منقول ہے، وہ اسی طرح سے ہی ضروری ہے، وہاں الفاظ بھی ہوں گے، قانون ہو گیا نا وہ تو، وہاں الفاظ بھی ہوں گے، صحیح، وہاں دل کا ارادہ بھی ہوگا۔ لیکن جن معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت الفاظ کے ساتھ وارد نہیں ہوئی اور منقول نہیں ہے، وہاں پر خود سے نیت کے الفاظ گھڑ کے بنا لینا، یہ میرا خیال میں اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے ہمارے لیے، بہترین نمونہ ہے ہر معاملے میں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد کی ہے، جہاں اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا وہ تو قانون بن گیا نا، وہ وہی دین ہے۔ اور جہاں آپ نے نئی الفاظ کہے وہاں پہ جیسے نماز سے پہلے یا روزے سے پہلے، افطاری سے پہلے جو بھی آپ نے کو ارادہ سلسلہ ہے وہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، حیات طیبہ سے کوئی آپ کے اخلاص کے شوق کی اگر کوئی آپ کو واقعہ
کوئی یاد ہو جس میں آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ کوئی عمل آپ نے ادا فرمایا ہو اور اس میں بڑا آپ نے لوگوں کو ترغیب دی ہو کہ یار نیتوں کو خالص کرو اور اس طریقے سے یہ کام کرو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے جب جنازے کے لیے اہتمام کیا ہے تو اس میں سری جہری دونوں رول ماڈل موجود ہیں، صحابہ کو یاد ہو گیا تو سری کی بجائے جہری شروع کر دیا۔ تو اس موقع پر اب ایک شخص دنیا سے چلا گیا ہے، تو ایک تو بنیادی بات معاشرتی طور پر کہ اس کے ذمہ قرض تو نہیں ہے، شہید جس نے 70 کی شفاعت کرنی ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہے اگر وہ معاملہ ہے۔ تو وہاں پر آپ نے یہ فرمایا کہ اس بھائی کو رخصت کرتے ہوئے اخلصوا لہ الدعاء، تو خالص ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے لیے دعا کرو، کیونکہ اس کو اللہ کے پاس پیش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے۔ تو وہ رول ماڈل کے طور پر تو جن جن مقامات پر آپ نے رہنمائی فرمائی ہے اور دعائیں بھی یاد کرائی ہیں، اور اس میں خالصاً لوجہ اللہ کے معاملات جو۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی زندگیاں بھی ظاہر ہے پیارے پیغمبر کے بعد ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، کیونکہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے رہے، ہر بات انہوں نے پیارے پیغمبر سے سیکھی اور اسی طرح عمل کرنے کی کوشش کی۔ تو اخلاص کے حوالے سے صحابہ کرام کا طرز عمل اور ان کی کیفیات جو ہے نا وہ کیا ہوتی تھی؟ ویسے تو یقیناً تمام صحابہ کرام اس بات کا اہتمام کرتے تھے، نیتوں کے خلوص کا، اور کسی بھی اس میں آمیزش سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو خاص طور پہ ایک واقعہ جو بہت معروف بیان کیا جاتا ہے، سند کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے اس میں کلام ہو، لیکن جو قرآن و حدیث کی روح ہے اس سے وہ مطابقت رکھتا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب جنگ کے دوران، لڑائی کے دوران وہ کافر کے سینے پہ سوار تھے اور اس کو قتل کرنے لگے تھے، بالکل تو اس نے منہ پہ تھوک دیا، اب فوراً اس کو چھوڑ دیا کہ اب اگر میں اس کو قتل کرتا ہوں تو اس میں آمیزش ہو جائے گی کہ یہ تو تم نے اپنا غصہ جو ہے وہ نکالا ہے۔ تو اس قدر احتیاط، یہ ایک بہترین مثال ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نیت کے اخلاص کو یقینی بنانے کے لیے وہ کس قدر اہتمام کرتے تھے، اور کتنا نازک وقت ہے، میدان جنگ ہے، لڑائی ہے، دشمن کے اوپر آپ حاوی ہیں، آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ کو کر دے گا، لیکن اس موقع پر بھی اس اخلاص کو یقینی بنانے کا اہتمام یہ ظاہر کرتا ہے کہ صحابہ کتنا زیادہ اس بات کا خیال رکھتے تھے اور کتنا زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض ایسے بھی ہمیں علم ہوتا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات سے، سیرت صحابہ سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کہ ایک آدمی نے نیت کی ہوئی ہے لیکن وہ کام نہیں کر سکا، اب اجر اس کو پورا مل گیا اس کا، اور ایک آدمی نے نیت ہی نہیں کی، کام کر دیا اس نے، اخلاص نہیں تھا، اور کام کے بعد بھی یعنی کہ محنت بھی کر لی، پیسہ بھی لگا لیا، جان بھی دے دی، تو کچھ اس کو اس کے پلے نہیں ملا۔ یہ کیا اس کی آپ وضاحت کریں گے ان واقعات کی ہمارے ناظرین کے دلوں میں، تاکہ نیت کو خالص کرنے کا شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو؟ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے یہ سوال کیا تھا، اور لاکھوں کروڑوں رحمتیں درود و سلام ان ہستیوں کے اوپر کہ وہ جو دور جاہلیت کے اندر ابن جدعان، عبداللہ بن جدعان، تو وہ بڑا اربوں خربوں اس نے خرچ کیا، بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، اور وہ سارا اس نے اس طرح جو پروگرام کیا، تو دور جاہلیت میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش اور نجات کی صورت؟ فرمایا اس نے ایک اقرار جو داخلہ تھا اسلام کا وہ نہیں ہوا اس سے، تو دنیا کے اندر ہی اس کو اجر ہو گیا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ کام تو بہت اونچا ہے۔ اب بچی کو دفن ہونے سے بچا کے پرورش کر کے شادیاں کرنا اور سارا کچھ تو کروڑوں اس زمانے کے اندر جو کیے ہیں، تو یہ چیز ایک مد نظر۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسے ہی واقعہ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ یہودی کے اوپر جب اس کو مارنے لگے تو اس نے تھوکا، تو پھر آپ پیچھے ہٹے، تو اس نے پھر پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تو میں اللہ کے لیے تجھے ختم کر رہا تھا، تو اب میں نے، تو یہ عمل ایسا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ ہماری سیرت کے درخشاں باب ہیں بالکل، کہ وہ تولتے تھے کہ کہیں اس کے اندر شائبہ تو نہ ہوگا۔ اور دوسرے سیدنا
حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ تو اب نہیں ہے، تو نفاق کا ذہن چلا گیا، تو اس نے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی اسی طرح ہی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیفیات ہوتی ہیں، اگر یہی آ رہے تو فرشتے آ کے تمہارے بستروں پر۔ حدیث میں شاید آتا ہے کہ حضرت حنظلہ زور زور سے رونے لگے، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو یہ کیسی کیفیت تھی ان کے دل کے جذبات کی، ان کے احساسات کی، اور ان کے جو ہے نا وہ معاملات کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اخلاص کے ساتھ کی ہوئی عبادت اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوا معاملہ، اس کی کوئی دنیا میں بھی کوئی فائدہ مل سکتا ہے یا صرف یہ آخرت کے ساتھ ہی منسلک ہے سارا کچھ؟ یقیناً جب کوئی کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات اس بندے کے حوالے سے دنیا میں بھی ضرور ہوتے ہیں، اس کی اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کا لوگوں کے دلوں میں اللہ کا مخلص بندہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خالص نیت کے ساتھ کیا گیا عمل ہے وہ ماحول کے اوپر اثر ڈالتا ہے، لوگوں کی ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے، کیونکہ وہ بندہ کسی دنیوی لالچ یا دنیوی فائدے سے ہٹ کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، تو نہ صرف اس کا وہ اجر آخرت میں پاتا ہے بلکہ دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ عزت وقار اور احترام کی صورت میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس عمل کی وجہ سے لوگ اخلاص سیکھتے ہیں اور ایک خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے کام کا، جیسے ہم دیتے ہیں عام زندگی میں دیکھتے ہیں کئی لوگ اس طرح سے بے لوث، اس طرح سے آج کل کرونا کے دور میں کئی لوگ رات کو راشن کا تھیلا جو ہے دروازے پہ رکھ کے دروازہ کھٹکھٹا کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کو لوگوں نے پسند کیا، جس نے یہ بات سنی، جس نے یہ بات دیکھی بہت پسند ویڈیو کیا کلپس گیا۔ میں، صحیح۔ تو اس سے ایک ترغیب ہوتی ہے نیکی کی صحیح۔ کہ ہمیں بھی ریا سے بچنے کے لیے اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے، تو لہذا خالص نیت سے کیا گیا عمل نہ صرف وہ آخرت میں اس کو فائدہ پہنچاتا ہے صحیح، بلکہ دنیا میں اس کرنے والے شخص کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور دوسرا معاشرہ بھی اس سے مستفید ہوتا ہے۔ فائدہ ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں عرض کر دوں، ابھی ریسنٹلی عالم ربانی کے پاس جا کے اس نے بتایا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے، تو رجوع کرتے ہیں کہ بتائیے کوئی ورد وظیفہ، اور آج کل بھی ظاہر ہے کہ ہمارا رجوع اللہ و رسول تو شروع سے ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ چیزیں بھی ایک لحاظ سے نعمت ہوتی ہیں کہ بندے کو اللہ کا بنا دیتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا میں ڈیفینس میں۔ اس نے کہا نہیں، پیچھے کہاں رہتے ہو؟ میں فیصل آباد میں رہتا ہوں۔ اس نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ 20 سال ہو گئے، گیا ہی نہیں۔ اس نے کہا جاؤ پھر 20 دن وہاں رہ کے نا تو اپنے رشتہ داروں کو جو کوئی کسی کی چھت نشیک ہے یا بچی بیانی ہے یا کوئی حلقہ کو معاملہ جو کرو تو پھر آ کے ملنا۔ کیا بات! وہ چلا گیا اور واقعی وہاں بیچارے مستحقین تھے، وہ کر کے آ گیا، واپس آ کے تو ملا، تو اس نے کہا اب جا کے تو اپنا کینسر چیک کراؤ۔ چیک کرا کے آیا تو کینسر ختم ہو چکا تھا، تو پھر آ کے وہ رونے لگا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو عمل تو نے کیا ہے نا خالصتاً، ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح یہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک واقعہ، سنہری واقعات جو عبد المالک مجاہد اللہ ان کو صحت و عافیت و سلامتی عطا فرمائے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بندے نے وہاں مکہ شریف میں خواب دیکھا، اس نمبر پر اس کو عمرہ کراؤ۔ انہوں نے چھوڑ دیا، دوسری رات پھر تو اس نے پوچھا امام صاحب سے، اس نے کہا پھر یہ آئے گا تو وہ نمبر کر کے تم، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے پھر وہ نمبر ملایا۔ اب وہ جو ریاض میں تھا، یہ مکہ مکرمہ میں تھا، تو اس نے کہا کہ میں تو شرابی ہوں، تو کون ہے؟ جو دو جار لاگ ہوئے۔ اس نے کہا نہیں مجھے اس طرح، اس نے کہا اچھا پھر مجھے لے بھی جاؤ اور واپس چھوڑ کے بھی جاؤ۔ تو وہ پھر چلا گیا وہاں جا کے، اور واقعی دیکھا تو اس کی کیفیت یہی تھی۔ اب وہ بڑا حیران اس بات کے اوپر، لے کے آیا، عمرہ کرایا، جب فارغ ہوئے تو آپ جو گئے ہیں سب کو پتہ ہے کیفیت عجیب ہوتی۔ کہنے کا 2 رکعت، اس نے کہا جہاں اتنی قربانی دی ہے تو 2 رکعت پڑھو۔ تو پہلی رکعت میں سجدے میں گیا تو وہ سجدے میں ہی پھر وہ 1 2 3 4 منٹ کے بعد جب ہلایا، اب اس کا وہ کفن دفن ہو گیا، تو اس نے پوچھا بیوہ سے کہ یہ کیا عمل کرتا تھا؟ بغل میں لے کے سوتا تھا شراب کو۔ اس نے کہا کہ یہ 7 گھر بیوہ رہتی تھی، بچیاں تھی اس کی جوان، تو جب بھی گھر کے لیے راشن لے کے آتا تھا تو باہر رکھ کے آواز دے دیتا تھا، بس چپ کر کے آ جاتا تھا۔ وہ دعا کیا کرتی تھی یا اللہ اس کا اس نے انجام اچھا کر دے۔ انجام اچھا کر۔ کیا بات! بہت خوبصورت دل ہلا دینا والا واقعہ آپ نے سنایا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اخلاص کی برکت ہے۔ ایک بندہ شراب پینے والا، شراب میں دھت رہنے والا، اور وہ اس کی موت آتی ہے تو حرم مطاف کے اندر سجدے کی حالت میں موت آ جاتی ہے، اخلاص کی برکت ہے۔ اس طرح کی اور بھی باتیں کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقت ہے بریک کا، بریک کے چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ ہو تربیت،
بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کا پروگرام تربیت و تزکیہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سحری کا وقت ہے، دعاؤں کے لمحات ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ یقیناً ایمان کی بلندیوں پہ فائز جو لوگ ہیں وہ محسوس کرتے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے، حل میں مستغفرن، بخشش مانگنے والا ہے۔ ان لمحات میں ہم بات کر رہے ہیں اخلاص کی، کہ ہمارے اعمال خالص ہونے چاہیے، ہمارے معاملات خالص ہونے چاہیے، ہمارے تعلقات خالص ہونے چاہیے، ہماری نیتیں خالص ہونی چاہیے۔ اسی حوالے سے بات کرتے کرتے ہم نے ایک دو واقعات ہمارے معزز مہمانان گرامی نے ہمیں سنائے اخلاص کے حوالے سے، وقفے سے پہلے آپ سن چکے ہیں۔ بات کو آگے ہم چلاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے کہ میرے عمل میں اخلاص کی کمی ہو گئی ہے، کیا یہ محسوس ہو سکتا ہے کسی کو کہ میرے اعمال میں اخلاص کی کمی ہے؟ اور اگر ایسا محسوس ہو جائے یا کوئی نشاندہی کر دے تو اس کو کیسے اس کو بہتر کرنا چاہیے؟ اخلاص کا جائزہ کہ وہ کس حد تک ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ اس کو کوئی بندہ جج کر کے کسی کو بتا سکے کہ آپ کے عمل میں اخلاص نہیں ہے۔ البتہ جو بھی شخص عمل کرنے والا ہے اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور برائی جو ہے اس سے دل گھٹے، تکلیف ہو، صحیح، تو سمجھ لو کہ پھر تم نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ تو یہ ایک معیار ہے اور یہ معیار وہ شخص خود ہی محسوس کر سکتا ہے کہ کیا اس کو نیکی پر خوشی ہوتی ہے اور برائی ہو جانے پر وہ دکھی ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کی یہ کیفیت ہے تو وہ انشاءاللہ وہ ایمان کی اور اخلاص کی کیفیت ہے۔ ہاں جی، اور کوئی بھی بندہ دوسرا نہیں اس کو بتا سکتا کہ اتنی یہ کیفیت ہے کہ نہیں، وہ صرف خود ہی محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ نیت کا معاملہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے اور اس کا یا وہ دل بندہ خود جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو اخلاص کا بڑی اہمیت آپ نے بیان کی ہے، بہت مزہ آیا آپ کے جو دو واقعات سنائے آپ نے، کہ ایک آدمی کوشش کرتا ہے پھر اس کو شک ہو جاتا ہے کہ یار میری نیت خالص نہیں تھی، خواہ شک میں پڑ جاتا ہے، یہ شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے اس کو۔ تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ اس آدمی کی اس کیفیت کو، اور کیا اس کے لیے رہنمائی آپ مہیا کرتے ہیں؟ یہ انسان کا معاملہ یقیناً اللہ کے ساتھ ہے اور خود اپنے ساتھ بھی ہے اس کا معاملہ۔ تو قرآن مجید نور ہے، سینے کے اندر جب ظہور ہوتا ہے تو بندے کے لیے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، حق ہے، باطل ہے، کفر ہے، اسلام ہے، شرک ہے اور نفاق ہے یا توحید ہے۔ اور پوری سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ اخلاص ہے۔ تو ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ کے سمجھے تو اس کو اگر سکون قلب میسر نہیں آ رہا ہے، اور اس کے باوجود اور اس کا جو رویہ ہے اس کے اندر چینج نہیں آ رہا ہے، تو اس کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اور وہ تبھی ممکن ہے کیونکہ تلاوت تبرک ہے، مبارک ہے، برکتیں ہیں۔ اور اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے کہ ایک سادہ سا جٹ آدمی ہے، اس کو خمیرہ گوزبان امبری جوار والا کہنا نہیں آتا، خمیرہ کات پان امبری، تو اس کو بھی اثرات وہی ہوں گے جو ایک اسپیشلسٹ حکیم کو، جس کے اجزاء کو وہ خوب جانتا ہے۔ تو اگر اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ محبت بھرا، اخلاص بھرا، شفقت بھرا نہیں ہے، اور اپنا کوئی مفاد نہیں، اور پھر وہ تعلق صحیح چلتا ہے تو کھٹکے گا، اگر نہیں ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک ڈھانچہ تو ہے لیکن اصل اس کے اندر موجود نہیں، اور اس کے لیے پھر یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے کہ یا اللہ میرے دل کے اندر نرمی عطا فرما اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری رضا کے لیے، تو اللہ کی رضا ظاہر ہے کہ اس سے طلب ہی کی جانی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو دعا ہے، دعا کا اخلاص کے ساتھ کیا ریلیشن بن سکتا ہے؟ بندہ جب اللہ کے حضور بیٹھا ہو، تنہائی کا عالم ہو، اور وہ اس تصور میں کھو جائے کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں،
جیسے وہ حدیث جبریل بھی ہے جس میں ان تعبد اللہ کا انک تراہ احسان کا ترجمہ کیا گیا ہے. آپ یہ دعا کا اخلاص کے ساتھ دعا کے ذریعے اخلاص بڑھ سکتا ہے یا اخلاص کے ذریعے دعا میں برکت آ سکتی ہے, یہ کیا ان کا آپس میں ریلیشن ہو سکتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ ایک ہی چیز ہے, یہ کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بندگی اور عبادت اس میں خلوص, وہی اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ البینہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء, تو وہی حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا بندگی کا وہ خالصتاً اس کے لیے یکسو ہو کر, اس میں کسی قسم کا کوئی اور کسی کی شمولیت اس میں نہ ہو. تو یکسو کا مطلب یہ ایک سمت ہے, صرف اللہ کی سمت ہو اور اللہ کے سمت کے علاوہ کہیں کسی اور طرف کوئی توجہ ہی نہ ہو. یہی بندگی ہے جو کہ صرف خالصتاً اللہ کے لیے کرنی ہے. اور دعا جو ہے دعا مخ العبادہ, اللہ اکبر, وہ عبادت کی اصل روح ہے. تو اگر جو شخص بھی دعا کر رہا ہے تنہائی میں کر رہا ہے, وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے اور نہ اس کو کوئی دیکھنے والا ہے, نہ اس میں کوئی ریا کا اس وقت اندیشہ ہے, تو یقیناً اس کیفیت میں اب وہ بندہ اس کا لیول ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو جو انبیاء کا, صالحین کا اور اللہ تعالیٰ کے جو مقربین ہیں ان کے والا ہو, لیکن وہ جس کیفیت میں بھی ہے اپنی حد تک وہ انشاءاللہ وہ خلوص ہے اس کا, اور اس کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فرمائیں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, بات دعا کی آئی ہے اور اخلاص کا بڑا تعلق ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے. ایک بندہ جب نماز کی حالت میں یعنی کہ دعا کے کس انداز میں, یعنی کہ میں شاید ایکسپلین نہیں کر پا رہا کہ مجھے اجازت دیجیے. بسم اللہ آپ کر لیں. میں چاہتا ہوں دعا کی کیسی کیفیت ہو کہ بندہ سمجھے کہ اخلاص اتر رہا ہے میرے اوپر, کوئی ایسی کیا کیفیت؟ اللہ اکبر. الدعاء سلاح المومن, مومن کا اسلحہ ہے. اور فضائے بدر پیدا کر والی بات ہے کہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس کر دیجئے, مدد آ گئی ہے اللہ کی, دعا کی قبولیت. تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ بچہ نہ روئے تو ماں دودھ نہیں دیتی. کہتے ہیں کہ سینے میں دودھ جوش مارتا ہے, دودھ پلائے بنا رہ نہیں سکتی. بندہ جب اللہ کے آگے یکسو ہو کے حنیفہ کٹ کے سب سے اور وہ گڑ گڑاتا ہے, روتا ہے, تو وہاں پر ایک تو بنیادی کیفیت یہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اس یقین کے ساتھ کہ یہ قبول ہونی ہے کیونکہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. اور دوسرا ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء, یقیناً اللہ دعا میں الہ زاری کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. اللہ اکبر. تو طائف کے میدان میں خون دے کے کیا دین کو گررنگ, اور وہ بدر کے میدان میں مصروف دعا ہے. تو دعا ہی ہمارے پاس ہے. سارے اسباب و وسائل کے بعد جب تک دعا کا اسلحہ استعمال نہیں ہوتا اور وہ بندے کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر بے اختیار اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جو نصیب ہو جائیں تو سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب دعا کی بات ہو رہی ہے, قبولیت کا یہ وہ گھڑیاں ہیں جن کے بارے میں گارنٹی سے کہا گیا ہے کہ قبولیت کے اوقات ہیں, لمحات ہیں یہ. میں چاہتا ہوں کچھ دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیے, پروگرام اختتام کی جانب جا رہا ہے. کوئی ایسی دعا جو موجودہ ہماری حالات جو بنے ہوئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے, ایک معمولی سا وائرس ہے لیکن اصل میں وہ اللہ کی قدرت کا ایک اظہار ہے, ادنا سا چھوٹا سا اظہار ہے اللہ کی قدرت کا. اصل قوت اس کی کیا ہوگی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے, لیکن ہماری وہ ذاقت علیہم الارض بما رحبت, یہ کیفیت ہماری بنی ہوئی ہے. وبلغت القلوب الحناجر, ہمارے جگر جو ہیں وہ حلق میں آئے ہوئے ہیں, دل حلق میں آئے ہوئے ہیں. تو کچھ ایسے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیے, اللہ ہمیں رحم کر دے ہم پہ اور معاف کر دے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جن دعاؤں پر جوش میں آتی ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. تو اس میں جو بہترین دعا ان حالات میں جو بنتی ہے ایک تو استغفار ہے. استغفار کے کوئی بھی الفاظ, وہ استغفر اللہ بھی ہو سکتا ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اسی طرح سے آیت کریمہ جو ہے وہ بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس طرح کی آزمائشیں اور جو کہ
پوری دنیا جس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، یقیناً اس میں انسانوں کی کوتاہیوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اگر انسان اپنی گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ کے حضور صدقے دل سے معافی کا طلبگار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور جوش میں آتی ہے، اور انشاءاللہ اس طرح کی تمام پریشانیاں ان کو اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں، کیونکہ استغفار خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو ہر غم اور فکر دور کرنے والا ذکر اور وظیفہ ہے، تو اس سے بہتر دعا میرے خیال میں اور نہیں ہے ان حالات میں، جو ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آمین آمین۔ شیخ پروگرام کے اختتام پر دعا فرمائیں آپ۔ شیخ نے بڑی خوبصورت رہنمائی کی ہے، کچھ کلمات آپ بھی ارشاد فرمائیں۔ یہ وقت ہے قبولیت کا، مشکلات ٹل جائیں، اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم احفظنا یا فیاض من جمیع البلایا والامراض، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم انت فاطر السماوات والارض، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمین۔ اللہم ارحم امت محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ ناظرین کرام، یہ دعائیہ کلمات آپ نے سنے، دعا سے پہلے اخلاص کی بات آپ نے سنی۔ اخلاص وہ واحد دروازہ ہے جو قبولیت کا پیغام لاتا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ آج کا پیغام یہی ہے کہ آپ اپنے روزوں میں اخلاص پیدا کریں، اپنے قیام میں اخلاص پیدا کریں، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، اپنے معاملات میں اخلاص پیدا کریں۔ نیت خالص ہوگی تو سارے کام ہو جائیں گے، نیت خالص نہ ہوئی تو یہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ فجر کی نماز کی 2 سنتیں ہوں یا 2 فرض ہوں، ان میں فرق نیت ہی کرتی ہیں 2 رکعتیں۔ تو آپ دیکھ لیں، آپ کا عمل آپ کا ہوگا، لیکن اس کی قبولیت کا پیمانہ آپ کو خود ادراک ہونا چاہیے۔ خالص ہے تو قبول ہو جائے گا، خالص نہیں ہے تو قبولیت کی امید نہ رکھیں۔ اس دعا کے ساتھ جو ابھی ہمارے شیخ محترم نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، میں آپ سے صرف یہ درخواست کروں گا استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ کل تک کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ایمان کی شبنم، رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے، تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم، تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔